ہوئے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں، گناہ کا پہلو بھاری ہے۔ پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو، لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات میں جو اکثر پڑھی ہے، یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی، صرف یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو، ان کے بارے میں رینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے۔ اب جو کچھ اے آر وائی کر رہی ہے اور جو کچھ کہ کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہی پہلے لیا ہے، جو موجود ہے وہ سب سے پہلے۔ چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہمارے۔ اب یہ 2+2 کی تقسیم انہوں نے کی ہے، ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ، ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ دو، اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، ان دونوں کو دباؤ۔ یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی، انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا، اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا ہے اس علامہ اقبال نے، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کے یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس۔ پسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں تبدیلی کی ہے مصرے میں، اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شے کا نام ہے، علم محمدی کے دروازہ ہے حضرت علی، وہ نجف کہا نا انہوں نے، وہ حضرت علی کے حوالے سے۔ میں کہہ رہا ہوں ان میں واو عطف نہیں آ سکتا، وہ تو ایک وحدت ہے۔ ہاں دوسری سورس جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، حول قدس الذی بارکنا حولہ، جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، جہاں ابراہیم دفن ہے، جہاں یعقوب اور اسحاق دفن ہیں، جہاں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرت عیسیٰ کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے، اور مجھے امید ہے، میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم، اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں۔ چنگ را گیرے از دستم کہ کار از دست رفت، نغمام خو گشت و از رگھائے ساز آید برون۔ لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے لو، میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو، اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے، اب میرا نغمہ اس ستار کے تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے، اور اس کی رگوں سے، اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا۔ میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سمجھتا ہوں، یکے چنگ را گیریز از دستم۔ اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے، اس کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور مسیح اور اس کا تصور، اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں اسلام پر۔ اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل، بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی، فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جائے گا، لیکن ان کی شاعری الہامی تھی۔ اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے، وہ تلقین شاہ، کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا۔ تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی، لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ خضر وقت
از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون۔ خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے گا۔ اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے۔ شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی 12ویں امام تھے جو روپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے تو نکالیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے، یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی، یعنی سلطان ہی مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو۔ اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا اور افغانستان بھی ساتھ۔ بہرحال آج جو قرات ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر، مورخ، درویش صفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناؤ۔ حیران ہوں، عربی کے بہت بڑے ماہر، لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی عقل اوندی کر دیتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے ہیں، وہ اولیاء